اب مسئلہ ہے اس مہر کے دیکھنے کا، لیکن وہی بات جو سچی طلب کے ساتھ چلتا ہے اللہ کے ہر چیز کا وقت مقرر ہے. سب بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے سامنے اور حضرت سلمان پیچھے بیٹھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی تھی تو مہر تو نظر آتی نہیں تھی، لیکن اللہ تو اللہ ہے. جب بندے کی نیت سچی ہوتی ہے، اسی لیے کہا حدیث قدسی ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم وفی روایت الى اعمالکم. اللہ تمہاری شکلوں کو، تمہاری پرسنالٹیوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہاری نیتوں اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. سلمان کی نیت تو وہی تھی. اللہ نے اسباب بھی پیدا کر دیے. حضور چادر اوڑے ہوئے تھے، تیز ہوا چلی، بہت تیز، ایسی تیز ہوا چلی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر گر گئی. وہ مہر کھل گئی اور حضرت سلمان نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، جس کی تلاش میں تھے وہ مل گئی. اس لیے یوں کہتے ہیں کہ یہ راستہ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اپنی آخرت بنانے کا. ایک مرتبہ ہمارے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، ایک جماعت کو فرمایا کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام کسی کی اپنی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ کسی کی جائیداد نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے، نبی کا کام ہے. اور دنیا میں ہر کام اس کے مزاج سے ہوتا ہے. تجارت تاجرانہ مزاج سے، نوکری کے مزاج سے، کھیتی کے مزاج سے. یعنی نبی کا کام نبی کے مزاج سے ہوتا ہے. کہ نبی کا مزاج کیا ہے وہ بھی بتایا کہ نبی کا مزاج سب سے پہلے اللہ راضی ہو جائے. جو بھی تکلیف آئے، جو طبیعت کے خلاف، جیسے صحابہ نے اس پر مستقل بیعت کی تھی حضور کے ہاتھ پر. جب کلمہ پڑھ لیا اور سمجھ میں آیا کہ دین حق ہے، اللہ ایک معبود برحق، اسی کے پاس سب کچھ اور اسی سے سب کچھ، اور راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کیا کہا؟ آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے. علی السمع والطاعہ، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے. منشطن و مکرہن، جی چاہے گا تو اور جی نہیں چاہے گا تو، ہر حال میں. منشطن و مکرہن وعلی اسرت علینا، کوئی پوچھے نہ پوچھے آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب یہ جو حکایت صحابہ ہے فضائل کی کتابوں میں، اور 3 جلدیں جو حیات صحابہ کی ہے، واقعات پڑھ لو صحابہ کے. وہ بھی تو انسان تھے، ان کے یہاں بھی بہت سارے حالات پیش آئے، لیکن جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم تو حکموں کے بندے ہیں. جس وقت جس حال میں، سردی ہو، گرمی ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، دشمنوں کے تیروں کی بارش، اب کرنا وہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا. صحابہ کی پوری سیرت اس کی گواہ ہے کہ اس نعمت کو نعمت سمجھا، اس پر شکر ادا کرنے میں جان سے متعلق ہوا تو جان لگا دی، مال سے متعلق ہوا تو مال لگا دیا، اور سوچ کہ اب وہی سوچیں گے جو اللہ کے نبی نے سوچا. یہ کیسے لگے، ان کو ایمان کیسے ملے، ان کو کیسے ایمان ملے. اس لیے دوستو صرف باتوں سے نہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
باتوں سے باتیں اور عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی. نبوت کا جو مزاج ہے اللہ کو راضی کرنا، اپنی آخرت بنانا، لیکن وہ ہمیشہ میں اس کا ٹھکانا ہے. اس لیے دعا سکھائی، اے اللہ میرا دین بنا دے، میرا سب کچھ ہے تو وہ دین ہی ہے. میری کمائی اس کو صحیح کر دے، میری معاش اور میری آخرت جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے. یہ دعا سکھائی، اصلح دینی الذی هو عصمت امری ودنیای التي فیہا معاشی وآخرت التي فیہا معاشی واحیینی، مجھے زندہ رکھ جب تک تو چاہے، تجھے پسند ہو کہ میں زندہ رہوں، اور مجھے موت دے جب تو چاہے، لیکن جب تک زندگی دے وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، ہر میری زندگی خیر ہی میں استعمال ہو، کھانے میں، کمانے میں، گھر میں، رہنے سہنے میں، کپڑوں میں، بولنے میں، سننے میں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن لائق ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا، المومن لا یخدع، مومن کسی کو دھوکہ بھی نہیں دیتا، دھوکہ کھاتا بھی نہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہو اس کو چاہیے کہ پڑوسی کو نہ ستائے. پڑوسیوں کی کتنی شکایتیں ہوتی ہیں، تمہاری طرف سے یوں ہوتا ہے. اسی لیے کہ دین سیکھنا سب سے پہلا فرض ہے. دین سیکھیں گے تو دین پر چلیں گے، اور دین سیکھیں گے کیسے؟ کہ پہلے دین سیکھنے کا شوق تو پیدا ہو. آدمی کو جب کسی چیز کا شوق ہوتا ہے تو اس کے لیے 100 پاپڑ بیلتا ہے. کہ یہ جو فضائل کا علم ہے، اس سے عملوں کی قیمت، کہ تھوڑی دیر بیٹھا فجر کے بعد، فجر کی نماز جماعت سے پڑھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں. یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا حجاج بن یوسف کا نام سنا ہے، بہت ظالم تھا. جب کوئی آدمی اس کے آدمیوں میں سے کوئی کسی کو قتل کرانے لے جاتا تھا تو حجاج بن یوسف پوچھتا تھا اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کیا نماز تو اس نے پڑھی؟ اب میں ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ اللہ کی ذمہ داری میں. جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی پڑھی، ساری رات عبادت میں لکھی جائے گی. یہ فضائل جو ہے نا، اشراق کی فضیلت، حج اور عمرہ مقبول کا ثواب، دن بھر کے سارے کام آسان. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر آدمی کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کا صدقہ واجب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس تو اپنے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، 360 صدقے روزانہ ہم کیسے کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاشت کی 2 رکعت پڑھ لو تو تمہارے 360 صدقے کا ادا ہو جائے گی. بہت آسان. لیکن ہم کو جتنی پیسوں کی قیمت معلوم ہے، چیزوں کی قیمت معلوم ہے، اور اس کی طرف للچائے چلے جا رہے ہیں اعمال کی قیمت، اور سنتے بھی ہیں فضائل اعمال، سنتے بھی ہیں. اور بہت سے تو جب 3 دن 4 ماہ جماعت میں جاتے ہیں تو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن دوستو یہ صرف سننے اور بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، زندگی میں جگہ دینے کے لیے. آج میں نے کیا کہ اللہ پاک نے ہم پر بہت بڑا فضل فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بڑے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حکم دیا ان کا اتباع کرنے، کہ امت اتباع کرے گی نبی کا اور نبی اتباع کریں گے وحی کا. واتبع ما اوحی الیک،
پیارے نبی جو وحی کی جائے آپ کو اس کے مطابق فاستقم، اب پوری پابندی کے ساتھ، اور امت نبی کا اتباع کرے. اسی لیے ہم کو سارے درجے بتائے. فرائض سب سے پہلے ایمان کے بعد، کہ یہ سارے جتنے فرائض ہیں یہ سب اللہ کے حق ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں. نماز 5 وقت کی جماعت کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرمایا کہ اگر یعنی جو آدمی مسجد کی جماعت کا اہتمام کرتا ہے اس آدمی کو مرتے وقت فرشتہ کلمہ تلقین کرتا ہے. سب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان پر کرے، خاتمہ ایمان، کہ یہ اس کا راستہ بتایا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 آدمیوں کے سہارے بھی، جیسے تمہارے نبی 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں پہنچے، اگر تم پہنچ سکتے ہو تو بچ جاؤ گے، اور اگر تم نے ادھر ادھر کی تو خطرہ ہے گمراہ ہو جاؤ گے. نبی کا راستہ چھوڑ دیا. اس لیے کہ قرآن نے بہت قوت کے ساتھ کہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو زندگی کے جس شعبے میں، عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، رہن سہن میں، خرید و فروخت میں، پہننے اوڑھنے میں، کمانے خرچ کرنے میں، جس شعبے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرے گا وہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جائے گا. اور اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی، اپنا راستہ صحیح نہ کیا، دین نہ سیکھا، سنتیں نہ سیکھی اور سنتوں پر عمل نہ کیا اور اسی حال میں مر گیا، عذاب علیم وفی الآخرۃ عذاب. اللہ نے ہم پر رحم فرما کر ہمیں قرآن بھی دیا جو نور ہے. اللہ ارحم الراحمین، اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور، قرآن نور، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر ادا نور، آپ کی ہر سنت میں نور، رحمت للعالمین. اس لیے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے بتاؤں تو اپنے کا مسلمان کب کہہ سکے؟ تو اپنے اللہ کے رسول نے تیری ذات سے کسی بھی لائن سے، اشارے، کنایے، جان سے، مال سے کسی آدمی کو کوئی اذیت نہ پہنچے تو مسلمان ہے. اب ہم سب دعوے دار ہیں، ہمارے تو گھر والوں کو بھی ہم سے شکایت، پڑوسیوں کو شکایت، ماں باپ کو اولاد سے شکایت ہے. اسی لیے کہتے ہیں سب سے پہلا فرض ہے دین سیکھنا، حلال حرام، جائز ناجائز، آخرت، سکرات. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا سکرات میں کہ فاسق و فاجر آدمی کو سکرات میں جو تکلیف ہوتی ہے، ایک آدمی پر ایک ساتھ 300 تلواروں کے وار کیے جائیں اس سے جتنی تکلیف ہوتی. ان کا یہ تو مثال ہے، گزرتی جس پر ہے وہ جانتا. اور جب اللہ کے حکموں والی، اللہ کے ساتھ کی وفاداری والی، نبی والی، آپ کے اتباع والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ ایسوں کی سکرات اتنی آسان کہ جیسے گوندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچا اور پتہ نہیں چلا. پھر ذمہ داری دی کہ یہ تو ہر ایک کو اپنا دین ہر ایک کو بنانا ہے، لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہم پیسوں کا، زمینوں کا، اس کا وارث نہیں بن، جو لے کر آئے ہم اس کا. اس امت کا بچہ اس دین کا اور اس دین کی اس محنت کا جو حضور نے کیا
جو محنت حضور نے کی ہے اس کا وارث ہے. اور سب جانتے ہیں باپ مر جائے بیٹے یتیم ہو گئے تو جیسے بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی بہن بھی ہیں ان کا بھی باپ کی میراث میں اتنا ہی حصہ ہے اور بڑے بھائی کے ذمے ہے ان کی حصے کی حفاظت بھی کریں اور وقت پر ان کو پہنچاویں. اب پہنچائیں تو ان کا احسان نہیں یہ تو ان کا حق تھا جو دیا کہ یہ جو دیندار کہلاتے ہیں نمازوں کے پابند ہیں حج عمرہ کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں دیندار. لیکن جب گاؤں میں جاتے ہیں دیہاتوں میں جاتے ہیں تو اپنے بھائی ہیں نام تک ایسے کہ آدمی شبے میں پڑ جائے اور کلمے تک کے الفاظ صحیح نہیں. اس دین میں جس دین پر یہ چلتے ہیں اس میں اس کے علم میں اور اس کی محنت میں ان کا بھی اتنا ہی اثر ہے حصہ ہے جتنا یہ کر رہے ہیں. اسی لیے ہماری دو حیثیتیں ہیں. ایک ہماری شخصی حیثیت قو انفسکم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور دوسری حیثیت کونو انصار اللہ یا ایھا الذین آمنو کونو او ایمان والو تاجر ہو کاشتکار ہو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو مولوی صاحب جو بھی ہو دین کے مددگار بنو. نصرت کس کو کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے نصرت. نصرت کہتے ہیں کھیت کو پانی دینا. بہت بڑا کھیت ہے اور قسم قسم کے گیہوں چاول باجرہ انار آم انگور یہ سب لیکن سب کی جان وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہر چیز کی زندگی کے راز ہم نے پانی میں رکھے. باغ کو پانی دینا پڑتا ہے کیونکہ جیسے باغ کو پانی دیا جاتا ہے تو پھر اللہ پاک زمین کو پھاڑتے ہیں کونپل نکالتے ہیں پودا ہوتا ہے پتے شاخیں اور اس درخت پر پھل آتے ہیں اور یہ پھل باغ والا بھی کھاتا ہے اور اس کے باغ کے پھل دنیا میں جاتے ہیں. کیونکہ ایسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نبی کے نمونے پر جان مال صلاحیتیں لگا کر جو باغ سینچا تھا اب وہ باغ سوکھ رہا ہے. اس کے پھلوں کے بجائے مجھے ایک قصہ یاد آیا. ہم شمالی لینڈ کی جماعت میں تھے 8 مہینے کا ہمارا سفر ہوا تھا. وہاں سے واپس آ رہے تھے جدے اور عمرہ کر کے پھر آنا تھا. راستے میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہ راستہ تھا 8 دن 8 راتوں کا. 8 دن 8 رات کہیں کچھ نہیں. بہت کبھی 100 کلومیٹر 50 کلومیٹر پر کوئی قہوے کا چائے کی یا دودھ ان کی بس اور کچھ. اس سے آگے جب نکلے تو ایک جنگل بڑے بڑے سرخ رنگ کے ٹیلے بڑے بڑے. میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ اصل یہ جو ٹیلے نظر آ رہے ہر ٹیلا کسی وقت میں بہت بڑا درخت تھا اور اتنا بڑا درخت تھا کہ ایک ایک درخت کے نیچے کئی خاندان پناہ لے سکتے تھے. لیکن یہاں اس زمین میں دیمک جس کو ہم وہ دیمک جو کھاتی وہ پیدا ہوتی. گورنمنٹ کی طرف سے زمین پر کوئی پابندی یا کوئی دیکھ بھال نہیں ہے تو اس زمین کے کیڑوں نے جڑ سے کھا کے اوپر تک اس کو دھول بنا دیا ہے. میں تو اس دن حیران نہ ہو کیونکہ ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی. شرک جلی تو کھلم کھلا اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا عبادت کرنا وہ تو شرک.
اب یہ شرک خفی اندر کا دماغ، دیکھنے میں مسلمان، دیکھنے میں نمازی، دیکھنے میں حاجی، اور اندر ہی اندر وہ ایمان کھوکھلا ہو رہا ہے. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، کاروبار ہے تو سب کچھ ہے، نوکری ہے. یہ شرک کے کلمات ہیں. اللہ سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ. اس کو بار بار بولنا بھی ہے، سننا بھی ہے، اور اس کی آواز لگاتے ہوئے گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، ملک و ملک کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے ذمہ میں حضور نے جو کچھ کیا، حضور اس کا وارث بنا کر گئے. جیسے آپ روئے، اس رونے کا وارث بنایا. جو دعائیں آپ نے کی، جیسے آپ نے لمبی نمازیں پڑھی. مجھے یاد ہے مدینہ منورہ میں تھے، ہمارا ایک دوست نے کہا آج میں آپ کو ایسی جگہ لے جاتا ہوں. کیا تعجب، میں کیسے؟ تو اس نے سنایا کہ ایک صحابی آدھی رات کو اپنے گھر سے اٹھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی. مسجد نبوی میں آیا کہ حضور حجرہ شریف میں بھی نہیں ہے، مسجد میں بھی نہیں. یا اللہ، برابر میں قبرستان ہے بقیع غرقد، وہاں گیا تو وہاں بھی نہیں. یا اللہ، اللہ کے نبی. اس زمانے میں مدینہ منورہ کا حدود اربع جو تو بہت چھوٹا، بہت مختصر تھا، لیکن یہ لائٹیں اور بجلیاں اور کچھ نہیں تھا، اندھیرا تھا. ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر جگہ دیکھا، کہیں نہیں. اب طرح طرح کے خیالات کہ نعوذ باللہ کسی بد نصیب نے، کسی قسمت کے پھوٹے نے حضور کے ساتھ کوئی گستاخی تو نہیں کی. وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی، جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے جب سچی طلب کے ساتھ، تو اللہ دیر سویر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک غار کے پاس پہنچے. دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں. ان کو تسلی ہوئے اللہ کے نبی موجود ہے. انتظار کیا لیکن حضور کا سجدہ بہت لمبا. گئے، آئے تو دیکھا ابھی سجدے میں. 3 مرتبہ گئے، 3 مرتبہ آئے حضور سجدے میں. چوتھی مرتبہ جب آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر غار سے باہر آ رہے تھے. یا رسول اللہ یہ کہہ کر کے چمٹ گئے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ، میں نے اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے یہ وعدہ نہیں کر لیا. کیا وعدہ کیا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت کو وہ عذاب نہیں دیں گے جو پہلی امتوں کو، قوم عاد، قوم سمود، قوم آپ کے ہوتے ہوئے. لیکن چونکہ امت چکے، آپ کی عمر مبارک تو 40 سال میں تو آپ کو نبوت، اور بعد میں 14 سال تک مکے والوں نے کام ہی نہیں کرنے دیا. ہجرت کر کے مدینے پاک آئے تو یہاں بھی چین سے رہنے دیا. کبھی جادو کیا، کبھی کھانے میں زہر ملایا، بہت سارا. ایک تو اللہ نے یہ کہا، اور ایک یہ کہا وما كان الله معذبهم وهم فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. آپ کے ہوتے ہوئے امت کو ہم عذاب نہیں دیں گے. اور اگر آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا تو امت اگر توبہ اور استغفار کرتی رہے گی تو بھی ہم امت کو نہیں مٹائیں گے. اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو محفوظات چھپے ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں ہیں، ڈاکٹر مولانا عبید اللہ علی گڑھ والے، انہوں نے جو چھاتا گلدستے محفوظات، اس میں ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے کہ اس وقت دعوت کی یہ سادہ محنت، یہ مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا، یہ اپنے آپ کو پابند کرنا
اور یہ 3 دن اور چلے اور 4 مہینے یہ بالکل حضور کا قائم مقام ہے، اس لیے کہ حضور یہی کرتے تھے۔ اس لیے دوستو اتنا نہیں کہ ٹھیک ہے ہو گیا نہیں ہوا نہیں، پورے اہتمام کے ساتھ اس کام میں، اور اس کو اپنے اللہ سے منوانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ اسی لیے استغفار جو ہے نا، استغفار ایک طرح استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت خلیل علیہ السلام نے غیب کے جو آدمی ہوتے ہیں ان کو استغفار سکھایا تھا۔ استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت فیہ، اللہ پاک میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں جس گناہ سے میں نے توبہ کی تھی پھر دوبارہ اسی کو کر بیٹھا، مجھے معاف کر دے۔ استغفرک لما اعطیتک بالنفس ثم لم اوفی لک بہ، میں نے کلمہ پڑھ کے یوں کہا تھا تیری ہی مانوں گا، تو میرا معبود ہے، میں نے عہد کیا تھا لیکن وہ پورا نہیں کیا، مجھے معاف کر دے۔ استغفرک للنعم التي تقویت بها على معصیتک، نعمتیں تو نے دی، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ پلکیں، یہ دانت، یہ منہ، یہ زبان، یہ کپڑے، یہ کھانا، یہ مکان، یہ پیسہ، یہ روزی روزگار، کہ نعمتیں تیری، اور اس سے میں آستینیں چڑھا کے اور پانچے چڑھا کے تیری نافرمانیاں کرتا رہا، اے اللہ معاف کر دے۔ اور چوتھا استغفار سکھایا، استغفرک لکل خیر اردت بہ وجہک فخالطنی فیہ ما لیس لی، ایک بہت اچھا عمل جیسے گشت ہے، تعلیم ہے، نماز پڑھنی ہے، مسجد میں آنا، ایک عمل ہے کہ نیت تو تھی تجھ کو راضی کرنے کی، لیکن اس میں نفس گھس گیا، اپنی شہرت، اپنا نام، دکھاوا کہ ہو گیا۔ اسی لیے دوستو دین کو سمجھنا بھی ہے، دین کو سیکھنا بھی ہے، دین پر چلنا بھی ہے، یہی آخرت کا سامان ہے، یہی آخرت کا سامان ہے۔ کتنے بادشاہ، کتنے راجا، کیسے حاکم دنیا سے گئے، کیا لے گئے؟ ان کی دولتیں گئی، جو عمل کیا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب آدمی مرتا ہے تو عمل کا دفتر بند ہو جاتا ہے۔ اب ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ مرے گا کب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی، مجلس تھی بہت بڑی، لوگ بیٹھے تھے، ایک آدمی اس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اور وہ بیٹھا رہا اور اسی ایک آدمی کو گھورتا رہا، پھر وہ چلا گیا۔ تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کون آدمی تھا، مجھے ہی گھورتا رہا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ تو ملک الموت تھا، وہ تو مجھے دیکھ گیا۔ اللہ کے نبی آپ کو تو اللہ پاک نے ہواؤں پر بھی، اور آپ کا تخت ابھی لوگ اتنا نہیں بنا، 6000 کرسیاں تھی اس ہوائی جہاز میں۔ امریکہ بہت فارورڈ ہے نا، بنا لیا ہے، یورپ نے بنا لیا ہے ایسا جہاز۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تخت جو ہوا میں اڑتا تھا، 6000 کرسیاں۔ اللہ کے نبی، اللہ آپ تو ہوائیں بھی آپ کتابیں ہیں، یہ تخت بھی، مجھے دنیا کے آخری کنارے کہیں اتار دیجئے، اور مجھے بہت گھر کے گیا ہے۔ نبی بہت مہربان ہوتے ہیں، کیا ماں باپ اپنی اولاد پر، اس سے زیادہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی درخواست قبول کر لی، تخت لے کر کے اڑا، اور کچھ دنیا کے کنارے، ادھر وہ تخت اترا
ادھر وہ آدمی سامنے آیا، وہ جو گھر رہا تھا، ارے تو کون؟ میں ملک الموت، مجھے کیوں گھر رہا تھا؟ اس لیے کہ تیری موت، تیری روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے مجھ کو مقرر کیا، لیکن جگہ یہ تھی، بیٹھا ہوا تھا تو وہاں۔ اسی لیے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، دو شے آدمی را کشش زور زور، دو شے آدمی را کشش زور زور، یکے آب و دانا دیگر خاک گور۔ دو چیزیں آدمی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک اس کی قسمت کا دانا جہاں ہے وہ کھا کے رہے گا، اور دوسرے جو اس کے موت کی جگہ ہے پہنچ کے۔ ہم نے خود اپنے یہاں صورت میں ایک جماعت بن رہی تھی، تو ایک ساتھی، وہ ساتھی جو تھا بہت رئیس، اس کے ناشتے، اس کے کھانے، اس کے ٹھاٹ، اور وہ جماعت جا رہی تھی ایسی جگہ کہ بہت مجاہدے کی جگہ تھی۔ یہ کہنے لگا کہ نہیں مجھے بھیجو۔ ارے بھائی تیرے بس کا نہیں ہے، تو نہیں، تم بھیجو مجھے۔ اصرار کیا، ساتھی نے جب یہ کہہ رہے تھے بھیجو تو گیا۔ اللہ کی شان وہاں پہنچا اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے وہ مٹی ہی خود اس کو بلا رہی تھی وہاں۔ اور عجیب بات، جب اس کو وہاں قبر میں اتار رہے تھے، یہاں اس کی بیوی کو جب پتا چلا تھا کہ وہ مر گیا تو اس کی بھی روح نکل گئی۔ وہاں وہ قبر میں اتر رہا تھا، یہاں یہ قبر میں اتر رہا۔ میرے دوستوں، کسی کو پتا نہیں ہے کون کب مرے، اس لیے جیسے اللہ پاک نے اپنا ذکر کثرت سے کرنے کو کہا ہے، اذکر اللہ ذکرا کثیرا، ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکروا حازم اللذات، اکثروا من ذکر حازم اللذات، مزوں کی اور خواہشات کی کمر توڑنے والی کو زیادہ زیادہ یاد کیا کرو، یعنی موت کو۔ اس لیے دوستو، مرنا مجھے بھی ہے، مرنا آپ کو بھی ہے، ہر ایک کو جو بھی آیا اس کو جانا ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب سے پیدا ہوتا ہے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا۔ اب ہم جتنے ہیں، کوئی 60 کے، کوئی 65 کے، کوئی 40 کے، کوئی 30 کے، کوئی یعنی جو عمریں کہ اتنی عمر جو ہماری گزری ہے، یہ اتنا سفر ہمارا آخرت کی طرف کا ہو چکا ہے۔ باقی کتنا ہے ہم میں سے کسی کو، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں توبہ اور استغفار کی دولت بھی ملی ہے، اور آپ ہی کے صدقے، آپ کی والی محنت، آپ کے والی سارا دین ہم کو میراث ملا۔ دنیا تو جانی جانی ہے، اس لیے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہت اچھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جو عمل ہو۔ اس کے لیے کیونکہ یہ دین ہمیں سیکھنا ہے، لیکن وہی بات کہ پہلے دین سیکھنے کا شوق تو ہو، اس کے لیے وقت مانگتے ہیں کہ 4 مہینے جب آدمی صحیح اصولوں کے ساتھ ذمہ دار کی بات مانتے ہوئے مسجد کے ماحول میں 6 نمبر کی لگام لگا کے جب چلتا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں کی زندگیاں بدلی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال بعد، اب تو 1600 ہو گئے نا، 300 سال بعد یورپ نے، امریکہ نے پوری دنیا کے مسلمانوں سے ایک سوال کیا تھا۔ ہر مرنے والا پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے، تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ امت کی طرف سے کوئی جواب نہیں گیا۔ اللہ ان باپ بیٹوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، مولانا محمد الیاس صاحب، مولانا اسماعیل صاحب، مولانا یوسف انعام صاحب رحمہم اللہ، کہ پورے قرآن، حدیث و سیرت کا سارا خلاصہ۔ پھر وہ ایسا کہ امریکہ والوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہاں نبی نے یہ دیا، فرانس والوں نے کہا نبی نے یہ دیا۔ ہم فرانس گئے تھے، ایک مسجد میں جو مرکز تھا وہاں، کہنے لگے مجھ سے اس مسجد کی خصوصیت یہ ہے کہ صبح سے شام تک مردوں کی عورتوں کی لائن لگی رہتی، بھائی کون ہو، کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو، کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا دو۔
یا تو کوئی سننے کو دیکھنے میں، اب اللہ نے وہ کام ہم کو یہاں گھر بیٹھے دیا ہے، اور اللہ کا ضابطہ ہے جو نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو نعمت بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس وقت میں چونکہ زندگی تو اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، نعمت ہے، اور پھر کتنا بڑا حضور جیسے نبی، قرآن جیسی کتاب، اس کا علم، اس لیے کہ تمام نبی اپنے ساتھ ایمان اور علم دو چیزیں لے کر آئے، اور حضور نے ہم کو پورا قرآن کیسے دیا؟ میں تمہیں یوں ہی سڑک پہ چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں قرآن زندگیوں میں آ جائے، اس کی محنت جس کا نام دعوت، یہ دو صحابہ نے ان دونوں کا ساتھ، اور حضور نے پھر گارنٹی دی، ضمانت دی، ان تمسکتم بہما، اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں قرآنی زندگی جینی ہے، جیسے ہمارے طلباء کرام ماشاءاللہ بخاری، سیاست اور پھر مسائل کی زندگی مسائل پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی اور ہمیں سب کو یہ طے کر لیں کہ ہمیں قرآنی زندگی جینی ہے۔ جب یہ طے کریں گے تو پھر قرآنی زندگی کہاں سیکھیں؟ کہ علماء کرام فاسألوا اہل الذکر، جو جانتے ہیں ان سے پوچھو۔ تو گارنٹی کیا دی؟ زمین آسمانوں کو جایا، آسمان زمین کا آ جائے۔ اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں تو قرآن کا جو حکم ہے، حلال حرام جائز ناجائز، اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانا ہے، تو پھر نہ تمہیں کوئی خرید سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی بہکا سکتا ہے، نہ تم کبھی گمراہ ہو سکتے۔ اس لیے دوستو ہمارے طلباء سے بھی درخواست ہے کہ جو دور حدیث میں ہیں وہ سال کی نیت کر کے، اور جن بھائیوں کے ہمارے جو غیر علماء ہیں جن کے ابھی تک 4 مہینے ایک ساتھ جماعت میں نہیں لگے ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ کون ہے؟ اللهم لك الحمد حمدا دائما وعلى سيدنا مولانا وعلى آله اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع قدرتك، لك الحمد حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك. اللهم ارض عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وزل الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وآتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا آتنا من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم اجعلنا هداة مهديين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالفك. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ایمان کی قوت و کمال نصیب فرما، ایمان میں ترقی نصیب فرما. اے اللہ نمازوں میں خوش و خضوع، علم و ذکر، اے اللہ دین کے سیکھنے سکھانے، اور ہر آن گھڑی تیری ذات کا استحضار. تو حاضر و ناظر، اور تو ہر وقت ہمارے ساتھ. اے اللہ ہمیں اخلاق کی بلندیوں تک پہنچا دے. ہر طرح کی اغراض، دنیا طلبی اور خود غرضی سے ہمارے دلوں کو پاک فرما کر صرف اور صرف تیری رضا، ہماری آخرت اور تیری مخلوق کی خدمت کے لیے تو ہمیں قبول فرما. اے اللہ جو وقت آئے کہ کمال ایمان کے ساتھ، اے اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما. اے اللہ
سکرات میں آسانی فرما، قبر کو جنت کی کیاری بنا، جہنم کا گھڑا بننے سے بچا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جامع کوثر نصیب فرما، دائیں ہاتھ میں نام اعمال۔ اللہ پاک تیری رضا کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں، جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ، جو جس طرح کی پریشانی میں، گھریلو، کاروباری، سماجی اور خاندانی، شادیوں کی، بہو بیٹوں کی، اے اللہ جس کی جو پریشانی ہے، ایک تیری ذات ہے، اے کریم کرم فرما دے، رحیم رحم فرما دے، ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جن بچوں کی شادیاں رکی ہوئی ہے ان کے نیک صالح جوڑے نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ اے اللہ، مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، جماعتوں کی اور جو دینی کام جتنے ہو رہے ہیں تسبیح و تعلیم کے، اللہ سب کی پوری پوری حفاظت فرما، ذریعہ اور بہانے کے طور پر قبول فرما کر عالم پورے میں ہدایت کی ہوائیں اور ایمان کی لہریں اٹھا دے۔ اے اللہ، باطل اور باطل نظاموں کو پاش پاش فرما، اے اللہ جھوٹ کو، سود کو، اے اللہ دھوکے کو، اور اے اللہ جو چیزیں تجھے تیرے نبی کو ناپسند ہے اس کو زندگیوں سے نکال دے، جو پسند ہے زندگیوں کو اس سے منور فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جو کچھ مانگا، اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو مرحمت فرما۔ جن چیزوں سے آپ نے پناہ چاہی اس سے ہمیں اور پوری امت کو اپنی پناہ میں لے لے۔ ان دوستوں نے، ان ساتھیوں نے اور ہمارے طلباء نے جو نیتیں کی ہے، اللہ ان کی بھرپور مدد فرما، ان کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور فرما، عافیت کے ساتھ اللہ انہیں دین کا داعی بنا کر ہر ایک کو چلنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔